بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ جس پر بہت شدید وعیدیں ہیں وہ ہے عورت کا اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، اپنے شوہر کو ستانا۔ آپ لوگ اگرچہ خواتین نہیں ہیں، سب مرد بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن دو وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، علم ہو جائے کہ گناہ کیا ہے۔ دوسرا، کم از کم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری خواتین بھی سنتی ہیں، شادی شدہ، جو شادی شدہ ہیں ان کو شوہر کا حق پتہ چل جائے، جن کی نہیں ہوئی تو ان کو پہلے سے پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اگرچہ اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی، لیکن اگر ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا۔ آج ہماری جو خواتین ہیں وہ یورپ سے بہت متاثر ہیں۔ میڈیا پہ اس قسم کی بحثیں چلتی ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں، فلموں میں، شوہر کا جو تصور ہے وہ بوائے فرینڈ کا تصور پیش کر کے دکھایا جاتا ہے کہ شوہر وہ شوہر نہیں ہے، بوائے فرینڈ ہے وہ۔ تو بوائے فرینڈ والے ہی جیسے اس سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا جن چیزوں کی، تو آج کل خواتین کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ایک صحابیہ کو آپ نے فرمایا، انت لا تستغنی عنہ، کہ تم اپنے شوہر سے مستغنی نہیں ہو۔ وہ اپنے شوہر کی شکایات کر رہی تھی کچھ، تو آپ نے تنبیہ فرمائی، کیا مطلب کہ تمہاری زندگی، تمہاری عزت، تمہارا معاش تمہارے شوہر سے وابستہ ہے۔ شوہر ہے جو کھلاتا پلاتا بھی ہے، شوہر ہے جو عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، شوہر ہے جو بیوی کو رہائش کا بندوبست بھی دیتا ہے، اس کی اولاد کا کفیل بھی ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ عورت اس کا ساری زندگی بھی اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے تو ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اس میں ایک مزید بات یہ کہ وہ بھکاریوں کی طرح نہیں دیتا، وہ یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ میری بیوی کا حق ہے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھلاتا ہے۔ تبھی تو کسی دن ناغہ کرے تو بیویاں لڑتی ہیں۔ بھکاری لڑ سکتا ہے کبھی کہ آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ تو کتنی عزت کے ساتھ اس کو کھلاتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، ساری زندگی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، عورتوں کو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اگر شوہر کی طرف سے کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے اس کو۔ خواتین برداشت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ میں نے جہنم میں دیکھا، فوجدت اکثر اہلها النساء، میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ یا آپ نے صحابیات سے کہا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، تو صحابیات نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعنت بہت کرتی ہو، ذرا سی کوئی کسی سے ہو جائے تو بد دعائیں ایک دم نکلنا شروع۔ اور دوسری وجہ بیان کی، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر اس ناشکری کی تفصیل بیان کی، فرمایا شوہر ساری زندگی کھلاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی کسی دن اس سے کوتاہی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں کہتی ہیں، ما رأیت منکم خیرا قط، ہم نے آپ کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، آپ کے گھر میں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا کڑوا جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے کہ ساری زندگی کے احسانات پہ ایک جملے سے پانی پھیر دیا۔ تو اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹیاں ذرا سی شکایتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں شوہر کی، تو مائیں بجائے سمجھانے کے اور کان بھرتی ہیں، اس میں اور کان بھرتی ہیں۔
اور اس کو ورغلاتی ہیں کہ نہیں یہ مطالبے کرو، یہ مطالبے کرو، اس سے یہ بھی کہو، اس سے بھی کہو، ابھی سے قابو میں رکھو تو قابو میں تو آ جائے گا۔ تمہارے ابا کو بھی میں نے ایسے ہی قابو کیا تھا، پہلے دن سے میں نے نکیل دے کے رکھی تو سیدھے چلیں، ورنہ میں بھی تمہاری طرح مظلومانہ زندگی گزارتی۔ شروع سے ہی ٹائٹ کر کے رکھو اس کو، ٹائٹ کر۔ تو وہ شروع میں چونکہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے شوہر میں، تو وہ بھی بیچارہ ٹائٹ ہو ہی جاتا ہے دلہن کو خوش کرنے کے لیے، پھر ساری زندگی وہ بیچارہ گدھا ہی بنا رہتا ہے پھر وہ، اور عورتیں اس پہ سوار ہو کے کہتی ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس گدھے کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم اسے مسخر نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو گدھا تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن سمجھتی بہت ساری اسی طرح ہے۔ تو اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی، بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابیہ کو کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہارا شوہر ہے، اس کو خوش کر لیا جنت ہے، اس کو ناراض کر لیا جہنم۔ آج میڈیا کے ذریعے عورتوں کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ حقوق نہیں جو عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ وراثت نہیں دی جا رہی ان کو، بعض شوہر بیویوں کو بیجا مارتے پیٹتے ہیں۔ سندھ میں دستور ہے عورت کی، لڑکی کی قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں، پھر اس کی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی۔ یا بعض بد اخلاق ہوتے ہیں، سگریٹ سے جلاتے ہیں بیویوں کو، تیزاب پھینکتے ہیں۔ یہ حقوق کی بات ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ تو ملنے چاہیے عورت کو حقوق، یہ ظلم رکنا چاہیے، لیکن یہ حقوق نہیں، بات کچھ اور حقوق کی ہوتی ہے کہ بھئی شوہر کون ہوتا ہے بیوی کو روکنے والا کہ گھر میں رہے، وہ شوہر کون ہوتا ہے پابندیاں لگانے والا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ لاشعوری طور پر میڈیا کے ذریعے عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور جس دن عورت آزاد ہو گئی اس کا نقصان عورت کو یہ ہوگا کہ مرد پھر شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے کون بیوی کی ٹینشن پالے، گھر لا کے عزت سے کھلائے۔ وہی حشر ہوگا جو یورپ کی عورتوں کا ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی ماں ہے، اور نہ جو ہے وہ اس کا کوئی کسی سے بیٹی ہے وہ کسی کی، بس وہ گرل فرینڈ ہے۔ جب تک شہوت پوری کرتی ہے انسان کی، مرد کی، تو مرد اس کے نخرے اٹھاتا ہے، عمر ڈھلک گئی ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا صاف کرنے سے پہلے کتنا اچھا لگتا ہے، اور جب گندگی صاف کر دو کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو وہاں جو عورت بوڑھی ہوتی ہے اس کو دیکھو کچرے جیسی زندگی ہے اس کی، اور ہمارے ہاں جیسے جیسے عورت بوڑھی ہوتی ہے تو کتنے بچوں کی ماں ہوتی ہے، پھر کتنوں کی نانی، تو کتنوں کی دادی، اس کی عزت، اس کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پوتے نواسے دعائیں کراتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، جنازے اٹھتے ہیں تو کتنا روتے ہیں، گھر جو ہے بے آباد ہو گیا، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ خواتین جو ہے کان نہ دھریں کہ ڈرامے کیا کہتے ہیں اور میڈیا کیا کہتا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اسی میں ان کی خیر ہے۔ شوہر کو راضی رکھ کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کچھ بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، آج ان حقوق کو خواتین پامال کر دیتی ہیں، قرآن نے بھی بیان کیے ہیں۔ ان حقوق میں شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے۔ یہ صاف لفظوں میں قرآن کے الفاظ، مرد کو عورت پہ حاکم۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، باندیاں جو دشمن کی عورتیں جو میدان جہاد میں قید ہو کے آتی تھی نا، وہ باندیاں ہوتی تھی، وہ غلام ہوتی تھی۔ حاکم میں، حاکم اور محکوم میں اور غلام اور آقا میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ حاکم کہتے ہیں جو جماعت کا امیر ہو، منتظم ہو، جو مینیجر ہوتا ہے، جو مینجمنٹ کی طاقت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو حاکم کہتے ہیں۔ باقی اس کے جو محکوم ہیں اس کے غلام نہیں ہوتے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، جیسے تبلیغ والے سفر کرتے ہیں تو 5-6 آدمی یا 10 آدمی کسی ایک کو امیر بناتے ہیں نا، تو وہ امیر شریعت کی اصطلاح میں حاکم ہے۔ کیا مطلب کہ جب بھی رائے کا اختلاف ہوگا تو آخری بات کس کی مانی جائے گی؟ بولے بھائی، امیر کی۔ اب یہ نہیں کہ وہ امیر ان کا مالک بن چکا ہے اور وہ یہ سارے اس کے غلام ہیں اور اس کے سامنے بس سر جھکا کے ہر وقت بیٹھے رہیں گے، یہ سارے اپنے سارے کام کریں گے، لیکن جب بھی کوئی کام طے ہوگا تو ہر وہ کام جس میں اختلاف رائے کی ایک سبیل نکلتی ہو، تو اس میں آخری بات کس کی ہوتی ہے؟ امیر۔ سب کو ماننا پڑے گا، بس اب امیر ہے تو اس کی مانو۔ اور جو امیر ہوتا ہے
تو اس کا ذرا اکرام دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ امیر ہے، کیونکہ اکرام نہیں کریں گے تو پھر اس کی بات کی اہمیت نہیں دل میں آئے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا تو جو گھٹیا کمتر ہو جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی دل میں. تو امیر تو جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوگا، یہاں تک کہ یہ تک مشورے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا پکے گا بھائی، متکلم کون ہوگا. اگر امیر نہ ہوتا تو میں کہہ رہا بھائی یہ متکلم ہوگا وغیرہ نہیں، یہ ہوگا وغیرہ یہ ہوگا، تو کیسے فیصلہ کریں گے کون ہوگا. متکلم پہ ہی لڑتے رہیں گے، 4 مہینے کی جماعت 4 مہینے لڑتی رہے گی اور ایک گشت بھی نہیں ہو سکے گا کہ متکلم کون ہوگا. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی سفر میں نکلو کسی ایک کو امیر بناؤ، پھر اس کی اطاعت کرو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں. تو میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے پہلو پہلے دن سے آتے ہیں کہ جس میں دونوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. شوہر کی ایک رائے ہوتی ہے، بیوی کی دوسری رائے ہوتی ہے. تو اب اگر کسی ایک کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا، امیر نہ بنایا جاتا، تو جھگڑے ہوتے، طلاقیں ہوتی، کھینچا تانی ہوتی. وہ کہتا ہے میری، وہ کہتے ہیں میں مان، وہ کہتا ہے میری چلے گی، وہ کہتی ہے میری چلے گی. تو اللہ نے یہ فیصلہ حل کر دیا، فرمایا کس کی چلے گی؟ بتائیں بھائی، آپ تو بیویاں موجود نہیں ہیں کسی کی، سننی نہیں، سب بول دیں تاکہ کسی کا پتہ نہ چلے کس نے بولا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بھی دیکھیں کتنا بہادر بن کے بول رہا ہوں ایسی بات، حالانکہ میری تو پوری ریکارڈ ہو رہی ہے. سوچ لیں میں جب جان پہ کھیل کے ایسی باتیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. تو آخری رائے کس کی ہوگی؟ شوہر کی ہوگی. قوامون کا یہ مطلب ہے ہم نے حاکم بنایا ہے، امیر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. تو اس کی بات. اب کتنے مواقع آتے ہیں جہاں میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن عورتیں ہمیشہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، میری چلے گی میری. بڑے اہم مواقع آتے ہیں جن میں جو ہے نا وہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، شوہر نہیں سمجھ رہا مناسب کہ میں اس اسکول میں پڑھاؤں، بلکہ وہ یہی مناسب نہیں سمجھ رہا کہ میں کسی بھی اسکول میں پڑھاؤں. مثال کے طور پر اس کی ایک رائے ہے کہ اسکولوں کا ماحول خراب ہے، میں گھر میں پڑھاؤں گا یا ٹیوشن لگواؤں گا. تو اس میں بیوی رائے تو دے سکتی ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں، آج کل کیسے ہو گیا، اب دماغ خراب ہو گیا، سب کچھ سمجھا دے اس کو، لیکن چلے گی کس کی؟ شوہر کی. بس شریعت کہتی ہے شوہر جو کہہ رہے ہیں اولاد کی ذمہ داری، اولاد کی تعلیم، یہ کس کا بنیادی حق ہے؟ کیونکہ اولاد پر پہلا حق اللہ نے باپ کو دیا ہے، ماں کو حق بعد میں دیا ہے. ماں کا احترام تو حسن اخلاق میں 3 گنا باپ سے زیادہ بڑھا دیا. بچے کو پابند بنائے کہ ماں کو خوش رکھے، لیکن حق اتھارٹی کس کی ہے؟ وہ باپ کو دی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے بچہ جنا ہے عورت نے، یعنی جو بچے کا مالک ہے، تو مالک کس کو اللہ قرار دے رہے ہیں؟ باپ کو. تبھی باپ سے بچے کا نسب چلتا ہے. باپ پٹھان ہے تو بچہ پٹھان، ٹھیک ہے، باپ پنجابی ہے تو بچہ پنجابی، باپ سرائکی ہے تو بچہ سرائکی، باپ سید ہے تو بچہ سید سمجھا جائے گا. تو یہ اللہ نے ایک حق دیا ہے اس کو. تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ تعلیم کے مسئلے میں اختلاف ہوا کہ بچے کی تعلیم کہاں ہوگی، بیوی نے کہا نہیں وہاں ہوگی، شوہر کہہ رہے نہیں یہاں ہوگی، اس پر طلاق ہو گئی، اور عورت بچے لے کے چلی گئی. جس کا پلڑا بھاری ہو پھر وہ بچے لے کے چلا جاتا ہے. تو طلاقیں ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ لڑکی شرعی پردہ بھی کرتی تھی، نمازی بھی تھی، مگر یہ نہیں پتا کہ میرا دائرہ کار کہاں تک ہے، مجھے یہ اجازت بھی دی ہے یا نہیں دی شریعت نے اسے. تو شوہر کو سمجھایا تو جا سکتا ہے، اپنی رائے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن عورت اپنی رائے کو شوہر پر مسلط نہیں کر سکتی. اسی طرح شادیوں کا مسئلہ آتا ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوں گی. اس میں اللہ نے، اس میں تو ذرا بھی عورت کی دخل اندازی نہیں ہے اس معاملے میں. آپ اولیاء کی فہرست دیکھیں نا کہ بیٹیوں کی شادی کی ولایت کس کو اللہ نے دی ہے، تو سب سے پہلے باپ ہے اس میں، باپ، پھر باپ کے بعد دادا ہے، بیوی ماں پھر بھی نہیں ہے. دادا کو حق دے دیا، ماں کو نہیں دیا. دادا بھی نہیں ہے اگر کسی کا، سگا بھائی. ماں سے زیادہ اللہ نے کس کو حق دیا ہے؟ سگے بھائی کو ولایت دی ہے. سگا بھائی اپنی بہن کی شادی کرا دے ایک جگہ، ماں کہیں اور کرا دے، تو شریعت بھائی کے نکاح کو کنسیڈر کرتی ہے، بھائی کے نکاح کو معتبر مانتی ہے، ماں کے نکاح کو معتبر نہیں مانتی. پھر سگے بھائی کے بعد ہے چچا، چچا کے بعد چچا زاد بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ مرد جو ہے نا، مرد وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اور اسے لوگوں کی چالاکیاں بھی زیادہ
معلوم ہوتی ہیں، تو شریعت نے اتنا اہم معاملہ عورت کے حوالے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کی ماں کو بیوقوف بنانا 5 منٹ کا کام ہے۔ کوئی بھی آئے گا اوٹ پٹانگ چرسی ہیروئن جی اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گا، ایسی دولت کی نمائش کرے گا، میرا یہ دیکھیں چیک دیکھیں، یہ میرے پاس پیسہ دیکھیں، گاڑی دیکھیں، کہیں سے کرائے پر گاڑی لے کر آئے گا، اور جناب وہ ماں تو فوراً پگھل جائے گی، ہاں ایسا میری بچی تو موج کرے گی، سبحان اللہ۔ تو خواتین ان باتوں سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بیچارے کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، پیسے بھی جیب میں دھیلے کے نہیں، شادی کا ان کو بہت اونچے گھرانے میں شوق تھا، بات صاف نہیں کرتے تھے، کہیں رشتہ لے کے گئے، لڑکی کے والد نہیں تھے، والدہ تھی، والد بیچارے کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی چونکہ ہمارے خاندان کی تھی تو ہم بھی پہنچ گئے کہ لڑکے سے انٹرویو لینے کے لیے۔ لڑکے نے لڑکی کی والدہ سے جو باتیں کی اس کو تو شیشے میں اتار لیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یوں ہے فلاں۔ ہم سے جب بات کی تو ہم چونکہ لڑکی کے رشتہ دار ہیں اور مرد ہیں، تو ہم جب آئے تو ہمیں پتہ چل گیا بندہ سیٹ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی کام کیا کرتے ہیں؟ تو گول مول جواب، بس کام اللہ کا دیا، الحمدللہ، اللہ ہے کھلانے والا، بہت اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ او بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے نہیں، آپ بتاؤ، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے؟ پتہ چلا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ابھی تک، محترم، اتنی عمر ہو گئی شناختی کارڈ ہی نہیں بنا، وہ ہے بس یوں، دکھاؤ کدھر ہے۔ تو مرد کو بیوقوف بنانا ذرا، کیونکہ مرد نے خود کئیوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہوتا ہے، پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے حربے ہوتے ہیں، خود بھی تو کتنوں کو پتہ نہیں بیوقوف بنا چکا ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے یہ بھی وہی حربے استعمال کر رہا ہے جو میں نے کسی زمانے میں، میں نے نہیں کیے تھے، اب مثال دے رہا ہوں، کسی زمانے میں استعمال کیے۔ اور غیرت مرد میں زیادہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، کسی میں نہیں ہو تو ایک الگ بات ہے، بعض عورتوں میں غیرت زیادہ ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہیں، مرد بیچارے ایک نمبر کے بے غیرت ہوتے ہیں، گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ آج ایسے واقعات آتے ہیں عورت زیادہ غیرت مند ہے، شوہر میں غیرت ہی نہیں ہے بالکل، لیکن ایک عمومی قاعدہ، قانون تو عمومی اس کو دیکھ کے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا، شادی بیاہ کے معاملے میں جو ہے وہ باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ یہاں بھی عورتیں بہت ٹانگ اڑاتی ہیں، نہیں بالکل نہیں۔ یہاں بھی فقہا لکھتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی شادی کر رہا ہو، بیٹی بھی شادی کر رہی ہو، باپ کی مرضی ایک طرف ہے، ماں کی مرضی ایک طرف، تو یہاں شریعت باپ کی اتباع کا حکم دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور دوسری باپوں سے بھی گزارش ہے کہ ان معاملات میں خود دلچسپی لیا کریں۔ بعض لوگوں نے یہ اہم معاملات اپنی بیویوں کے سپرد کر دی، وہاں آپ جیسا کریں، بس خود بالکل غور ہی نہیں کرتے۔ تو مشورہ لینا اس سے یا اس کے وہ تو ٹھیک ہے، فیصلہ مرد کا ہونا چاہیے، اور عورت پر پھر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ یہ ایک بنیادی حق۔ یہ حق اللہ نے کیوں دیا، اس کی اللہ نے وجہ بھی بیان کی ہے۔ اللہ اگر وجہ نہ بیان کرتے نا تو بھی ہمیں ماننا چاہیے تھا، لیکن خواتین کی تسلی کے لیے، کیونکہ وہ بات اتنے آرام سے سمجھتی نہیں ہیں، ان کی تسلی کے لیے کہ خواتین کہیں گی اللہ تو نے مرد کو حق اونچا کیوں دے دیا، تو اللہ نے تو ان کی تسلی کے لیے 2 وجہ بیان کی کہ بھائی کچھ وجوہات ہیں، ایسا ہی نہیں کر دیا میں نے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ہم نے عورت پہ حاکم بنایا ہے 2 وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی جیسے ہو۔ پیغمبروں کو فضیلت دی نا